بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ عثمان قسطنطنیہ کی شہزادی کو بچا کر اپنے قبیلے لے آتا ہے۔ وہ وہاں بالا خاتون اور سلجان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ علیشار اور دندار حویلی میں موجود ہوتے ہیں۔ علیشار کہتا ہے لگتا ہے بالگئی کا کام گہاتو کو پسند نہیں آیا اور وہ نیا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ دندار کہتا ہے لگتا ہے وہ آپ کو بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہتا ہے، جس پر علیشار کہتا ہے اب میں نہیں، ہم دونوں اکٹھے ہیں، ہم دونوں خون کے رشتے میں بن چکے ہیں اور اب ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دندار کہتا ہے میں بس اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں کسی بھی طرح سے، جس پر علیشار کہتا ہے اگر آپ پوسٹ حاصل کر لیں تو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، تب عثمان کا خاتمہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف سلجان، بالا اور شہزادی قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے منگول اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں بالا خاتون، آپ لوگ میری وجہ سے خطرے میں ہیں، جس پر بالا خاتون کہتی ہے آپ کی وجہ سے نہیں شہزادی، منگول پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو تب کیا ہوگا؟ کیا عثمان کے سر پر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے گی؟ اس پر بالا خاتون کچھ سوچتی ہے اور کہتی ہے آپ فکر نہ کریں شہزادی، عثمان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی آپ جیسی بہت سی عورتوں کو آزاد کروا چکے ہیں۔ شہزادی یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اور بالگئی علیشار کی حویلی میں آتے ہیں، جہاں علیشار پہلے ہی صحن میں موجود ہوتا ہے۔ عثمان آتے ہی پوچھتا ہے کہ میرا چچا کہاں ہے، جس پر علیشار کہتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اگر وہ زندہ بھی ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ بالگئی کہتا ہے تم نے اسے جس بل میں بھی چھپا رکھا ہے ہم اسے وہاں سے ڈھونڈ نکالیں گے اور تم دونوں کو اندھے کنویں میں پھینکوا دوں گا میں۔ علیشار بالگئی سے کہتا ہے تم گہاتو کے سردار اعلیٰ سے مخاطب ہو، اپنی زبان سنبھالو ورنہ میں کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو جاتا ہے۔ بالگئی کہتا ہے تم کب سے شیر بن گئے اور دھاڑنے لگے، اور اپنی تلوار کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جس پر تمام سپاہی چوکنا ہو جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے بات مختصر یہ ہے کہ میرا چچا کہاں ہے، جس پر علیشار کہتا ہے کہ پورے خطے میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ تم نے اپنے چچا کو قتل کر دیا ہے، جہاں دفن کیا ہے وہیں ہوں گے۔ عثمان بالگئی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر علیشار، جس پر بالگئی ہلکا سا مسکراتا ہے اور کنگار سے کہتا ہے حویلی کی تلاشی لو۔ کنگار حویلی کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دو تیر انداز اس پر تیر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالگئی کہتا ہے کیا ہوا علیشار، تم کیا چھپا رہے ہو ہم سے، جس پر علیشار تیر اندازوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور تمام منگول سپاہی حویلی کی تلاشی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر تلاشی لینے کے بعد انہیں حویلی میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ عثمان علیشار سے کہتا ہے اس بار تو ہم جا رہے ہیں، لیکن جب اگلی بار ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو تمہارا سر درد سے جدا ہوگا۔ یہ کہہ کر عثمان اور بالگئی حویلی سے باہر نکل آتے ہیں۔ عثمان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے کہ اس کی نظر درویش پر پڑتی ہے۔ عثمان اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ درویش عثمان سے کہتا ہے کہ تمہارا انتظار کیا جائے گا عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے میں ضرور آؤں گا۔ یہ سن کر درویش وہاں سے چلا جاتا ہے اور عثمان بھی اپنے راستے پر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دندار اور اس کی فیملی جنگل میں موجود ہوتے ہیں۔ دندار کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو گھوڑے سے اتر کر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ زہرہ خاتون سپاہی سے کہتی ہے کہ لکڑیاں چن کر لے آؤ، آگ جلاتے ہیں تاکہ سردی نہ محسوس ہو۔ زہرہ خاتون سر جھکا کر کھڑی ہوتی ہے۔ دندار کہتا ہے کیا ہوا خاتون، ہمارے سر ہمیشہ بلند رہنے چاہیے۔ زہرہ کہتی ہے کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کا حکم نہیں مانا۔ کافی گھما پھرا کر باتیں کرتی ہے تو اس پر دندار کہتا ہے خاتون مجھے مجبور نہ کرو، جلدی سے جو زبان پر ہے وہ کہہ ڈالو۔ اس پر زہرہ خاتون کہتی ہے میں بالگئی کے پاس گئی تھی۔ یہ سن کر دندار کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک زوردار تھپڑ زہرہ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ دندار کہتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو زہرہ خاتون کہتی ہے جب بطور دیوانوں کی طرح عثمان کے پیچھے نکلا تو میں نے سوچا منگول اسے نقصان نہ پہنچا دیں، اس وجہ سے میں بالگئی کے پاس گئی اور بطور کے بدلے عثمان کو اسے دے آئی۔ دندار کہتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا؟ تو زہرہ خاتون کہتی ہے بالگئی نے گہاتو کو خبر پہنچانے والے کا نام معلوم کرنے کے لیے میرا گلا گھونٹا
تو میں نے گندوز کا نام لے لیا، جس پر دندار اور پریشان ہو جاتا ہے اور اسے دھکا مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور تلوار نکال کر اسے مارنے ہی لگتا ہے کہ آئیگل آگے آ جاتی ہے تو وہ تلوار کو غصے سے زمین پر پٹخ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اگر تم نے اس کے بعد کوئی غلطی کی تو میں اس تلوار کے ذریعے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بالا خاتون اور شہزادی باتوں میں مصروف ہوتی ہیں کہ اچانک زوردار ڈھول بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالا خاتون شہزادی سے کہتی ہے کہ آپ خیمے میں جائیں اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آئیے گا۔ دندار اور اس کی فیملی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ گندوز بھی خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ گندوز کہتا ہے چچا آپ کس منہ سے یہاں آئے ہیں؟ دندار کہتا ہے اصل میں تم کس منہ سے میرے سے بات کر رہے ہو؟ میری موت کا فائدہ اٹھا کر تم نے میری سرداری کی نشست حاصل کی اور اب مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہو۔ دندار کہتا ہے میرے بیٹے کا قتل ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے اور میری فیملی کو علی شار کے ہاں پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا اور اس کے بعد میری جان کے در پہ ہو گئے۔ لو ہم سب یہیں کھڑے ہیں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ گندوز کہتا ہے زہرا اور آئیگل خاتون کو بلا وجہ ویلی میں ہی بھیجا گیا تھا۔ دندار کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ اب سب کا حساب لیا جائے گا جنہوں نے ہماری روایات کی پاسداری نہیں کی۔ دوسری طرف عثمان جنگل میں موجود ہوتا ہے کہ سپاہی بران اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جناب میں نے آپ کو تلاش کر پایا۔ تو عثمان کہتا ہے اگر کوئی معلومات ملیں تو فوراً مجھ تک پہنچاؤ۔ یہ سن کر بوران وہاں سے چلا جاتا ہے اور عثمان اپنے راستے نکل جاتا ہے۔ دندار کئی قبیلے میں مرکزی خیمے کے سامنے ٹہل رہا ہوتا ہے کہ لوہار اور شاہین سردار وہاں آتے ہیں اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دندار کہتا ہے میں آپ لوگوں کا اخلاص کبھی نہیں بھولوں گا۔ شاہین سردار کہتا ہے کہ کیا ہم ان کے خیمے تباہ کرنے والے ہیں؟ تو دندار کہتا ہے نہیں، میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، جب وہ پورا ہو جائے گا تو پھر اس نہر کو ان کے خون سے بھر دوں گا۔ تم لوگ بس چوکنا رہو اور اپنے کان کھلے رکھو۔